السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غسل کا صحیح طریقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا کیا طریقہ بتلایا ہے؟ اسلام میں غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کیا کوئی شخص برہنہ ہو کر غسل کر سکتا ہے؟ کیا غسل کرنے کے بعد یا وضو کرنے کے بعد بیوی کو بوسہ لیا جا سکتا ہے؟ کیا غسل کرنے کے بعد نماز وغیرہ کے لیے الگ سے وضو کریں گے؟ کیا پاکی حاصل کرنے کے لیے سونے کے ساتھ پانی سے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے؟ تو آئیے ان تمام مسئلے کے بارے میں ہم صحیح طریقے سے جانیں گے کہ کیا اسلام میں کس چیز کی گنجائش ہے اور کس چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے غسل کا صحیح طریقہ جانتے ہیں۔ غسل کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ناپاک ہو جاتا ہے اور ناپاکی کو ختم کرنے کے لیے، پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا چاہتا ہے تو ارادہ کرے، نیت کرے۔ اور نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، صرف دل میں یہ ارادہ کر لے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہا ہوں، یہی کافی ہے، کوئی لمبی چوڑی دعا وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد وضو کرے۔ وضو وہی وضو جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے اسی طرح وضو کر لے۔ اس کے بعد پورے جسم میں صحیح طریقے سے پانی بہائے، پہلے دائیں طرف سے پانی ڈالے، پھر بائیں طرف سے ڈالے اور پورے جسم میں صحیح طریقے سے پانی بہا دے۔ کوئی بھی جگہ سوکھی نہ رہے، کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ اگر رنگ وغیرہ، انگوٹھی وغیرہ پہنے ہوئے ہوں تو اس کو بھی صحیح طریقے سے ہلا دے تاکہ کوئی جگہ خشک اور سوکھی نہ رہے۔ اگر کوئی شخص اس طریقے سے غسل کرتا ہے تو اس کا غسل مکمل طریقے سے ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے وضو نہیں کیا اور جلدی میں ہے تو صرف 3 مرتبہ کلی کرے اور 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھائے اور اس کے بعد پورے جسم میں پانی بہا دے، تب بھی اس کا غسل ہو جاتا ہے۔ نیت نہ بھی کرے تب بھی غسل ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک مسئلہ آتا ہے کہ اگر کوئی شخص بلا ارادہ بغیر کسی نیت کے تالاب وغیرہ میں کود جائے اور پھر وہاں سے اٹھ جائے اور ارادہ بھی نہیں کیا تھا غسل کا، تب بھی اس کو پاکی حاصل ہو جاتی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ 3 مرتبہ کلی کرے اور 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھائے۔ اس طریقے سے اس کا غسل پورا ہو جائے گا۔ ایک مسئلہ یہ پوچھا جاتا ہے عام طور پر کہ کیا کوئی شخص برہنہ ہو کر وداؤٹ انڈر ویئر کیا غسل کر سکتا ہے؟ کیا اسلام میں اس کی اجازت ہے؟ اگر کوئی شخص اس طرح کرے گا تو کیا اس کا غسل پورا ہو جائے گا؟ تو ہاں، اس کی اسلام میں گنجائش ہے، لیکن ایسی جگہ ہو جہاں پر کسی کی نظر نہ پڑے، یعنی باتھ روم وغیرہ میں، حمام وغیرہ میں غسل کر رہا ہے تو وداؤٹ انڈر ویئر، بغیر کسی کپڑے کے برہنہ ہو کر آپ غسل کر سکتے ہیں، اس کی اسلام میں گنجائش ہے۔ لیکن اگر باہر کھلی جگہ میں اگر کوئی شخص غسل کر رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سطر کو ڈھانپ لیں، سطر کو چھپا لیں۔ اگر کسی کی نظر پڑ جائے تو پھر یہ گناہ کا باعث ہوگا، لہٰذا آپ کھلی جگہ غسل کر رہے ہیں تو اس کا خیال رکھیں۔ ایک مسئلہ یہ سامنے آتا ہے کہ کیا کوئی شخص غسل کرنے کے بعد یا وضو کرنے کے بعد نماز سے پہلے بیوی کو بوسہ دے سکتا ہے؟ تو ہاں، اس کی بھی گنجائش ہے، ایسا کر سکتا ہے، لیکن جب کہ شہوت وغیرہ کا اندیشہ نہ ہو۔ اگر شہوت کا اندیشہ ہو تو پھر ایسا کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے وضو وغیرہ ٹوٹ جائے۔ ایک صاحب نے ظہیر آباد سے فون کر کے پوچھا تھا کہ مفتی صاحب، ہمارے علاقے میں یہ مسئلہ بہت مشہور ہے کہ اگر کسی شخص پر چھپکلی بیٹ کر دے یا پیشاب وغیرہ کر دے تو وہ شخص ناپاک ہو جاتا ہے۔ اب اس کو پاکی حاصل اسی وقت ہوتی ہے جب کہ وہ سونے کے ساتھ پانی سے نہا لے۔ اور اس شخص نے بتلایا کہ سونے کے ساتھ پانی سے ہمارے علاقے میں اس طرح نہایا جاتا ہے کہ برتن میں، بالٹی وغیرہ میں سونا زیورات وغیرہ رکھ دیا جاتا ہے اور پھر اس میں پانی رکھا جاتا ہے، پھر اس پانی سے غسل دیا جاتا ہے، تب اس کو پاکی حاصل ہوتی ہے۔ تو میں نے اس شخص سے کہا کہ نہیں، اسلام میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، اسلام میں اس کا کہیں بھی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص پاکی حاصل کرنا چاہتا ہے تو آسان طریقے سے 3 مرتبہ کلی کرے، 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھائے اور پورے جسم میں پانی بہا دے، بس اس کو غسل حاصل ہو جائے گا۔ اور ایک مسئلہ ہے کہ غسل کرنے کے بعد، یعنی کوئی شخص غسل کر لیا
اب اس کے بعد وہ شخص نماز کے لیے جا رہا ہے، جمعہ وغیرہ کے لیے جا رہا ہے یا تلاوت کرنا چاہتا ہے، تو کیا اس کے لیے الگ سے وضو کرے گا؟ تو نہیں، یہی وضو اس کے لیے، یہی غسل اس کے لیے کافی ہے۔ جب اس نے غسل کیا تو اس کو پاکی حاصل ہو گئی، لہٰذا اب وہ اسی وضو اور اسی غسل کے ذریعے سے وہ نماز ادا کر سکتا ہے اور جمعہ وغیرہ پڑھ سکتا ہے، اس کو الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بھی بہت سارے مسئلے ہیں جن کے بارے میں ہمارے پیارے بھائیوں کو اور ہماری پیاری بہنوں کو بہت سارے مسئلے پیش آتے ہیں، اور بہت سارے مسئلوں کے بارے میں ان کو ڈاؤٹ ہوتا ہے، پوچھتے بھی ہیں، لہٰذا ہم کسی دوسری کلپ میں ہم ان تمام مسئلوں کو آپ کو بتلائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری دوسری ویڈیو کا انتظار کریں، جب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔